الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ہم واقف ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا یہ بھی ہماری نالج میں ہے، لیکن یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے ملا، وہ کیا عمل تھا جس کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، آپ کو اولیاء کرام کا سردار بنایا۔ ہم ہر کس و ناکس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، اس کے چاہنے والے اس کو قطب الاقطاب کہنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس کے اندر وہ شرائط ہی نہیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کے ولی ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ وہ کون سی شرط ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم اس ویڈیو میں سنیں گے۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ جو بغور آپ سنیے کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور طالب علمی تھا، یعنی اسٹوڈنٹ لائف تھی اس وقت کی بات کہ جب آپ قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے تھے۔ آپ کے اس دور میں ایک بزرگ کی ولایت کا شعرہ تھا، تو کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان بزرگ سے ملاقات ہم کریں گے۔ اس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی شریک تھے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا، ان بزرگ سے ایسا سوال کروں گا کہ جس کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے، اور پھر ایک شخص کہنے لگا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ بامشکل ہی دے پائیں گے۔ پھر سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں تو ان کی صرف زیارت کروں گا۔ چنانچہ جب وہ تینوں اشخاص ان بزرگ کے پاس پہنچے، اس مقام پر پہنچے جہاں ان سے ملنا تھا، تو وہ بزرگ اپنے اس مقام پر موجود نہیں تھے۔ پھر وہ تشریف لائے اور اس شخص کی طرف دیکھ کر، جلال بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہ جس نے کہا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے، فرمایا تم مجھ سے ایسا سوال کرے گا جس کا جواب میں نہیں دے سکوں گا، تو سن کہ تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں۔ وہ اس نور سے دیکھ رہے تھے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ اس نور سے دیکھ رہے تھے، اور یہ فرمایا کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسرے شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم مجھ سے ایسا سوال کہے گا کہ جس کا جواب میں بامشکل دے سکوں گا، تو سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں تیری کانوں کی لو تک دنیا دیکھ رہا ہوں، یعنی تو دنیا میں ڈوب جائے گا، تو دنیا والا بن جائے گا اور دین سے دور ہو جائے گا، اللہ کے راستے سے دور ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اور پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف دیکھا اور انہیں اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا اور فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ آپ بغداد کے ممبر پر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں قدمی ہادھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام اولیاء اللہ کا سردار بنائے گا، سرتاج بنائے گا۔ چنانچہ جیسا انہوں نے فرمایا ویسا ہی ہوا، اور وہ شخص جس کے متعلق فرمایا کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں، وہ شخص بہت بڑا پہلے تو عالم بنا، حافظ قرآن تھا، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب آئی اور وہ کفر پر مرا، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا اور پھر وہ غیر مذہب ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، اور اس کا خاتمہ اسی پر ہوا۔ پھر ایک شخص جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میں تیری کانوں کی لو تک دنیا دیکھتا ہوں، وہ شخص کو سرکاری عہدہ مل گیا، وہ دنیا دار ہو گیا، دین سے دور ہو گیا اور دنیا ہی میں مستغرق ہو گیا، دنیا میں ڈوب گیا۔ اور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق جو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بغداد کے ممبر پہ یہ اعلان فرمائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ بغداد کے ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے یہ اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولیاء کرام کی سلطنت کا بادشاہ بنایا، آپ کو سلطنت کا تاج پہنایا اور اولیاء کرام کو آپ کے جھنڈے کے ماتحت کر دیا۔ اس واقعے سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنا کس قدر خطرناک ہے، برے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ کہ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل فرمایا، حدیث نمبر 6502، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا آذنت له بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اب یہ غور کیجئے، جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے تو اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، اس کا حال کیسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو ہمیں اولیاء کرام کی شان میں گستاخی، بے ادبی سے بھی بچنا چاہیے اور ایسے بے ادبوں سے بھی دور رہنا چاہیے، تاکہ کہیں ان کی صحبت اپنا رنگ نہ لے کر آئے، اپنا اثر نہ لے کر آئے۔ اور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان بزرگ کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا،
اور ان تمام منازل سے گزارا کہ جس سے ان کو گزرنا تھا، کیونکہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جتنا بلند مقام ہوتا ہے، اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہیں۔ آپ کو ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں کامیاب کیا، آپ کی مدد فرمائی، آپ کی رہنمائی فرمائی، اور آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو اس مقام کے لائق تھا، کیونکہ بغیر علم کے اور بغیر شریعت پر عمل کیے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں تھا، میں سفر میں تھا، مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو اچانک ایک بادل نمودار ہوا اور مجھ پہ برسنے لگا، میں نے پانی پیا تو وہ بادل ایک دم روشنی بن گیا، روشنی کی صورت اختیار کر گیا، اور پھر اس سے آواز آنے لگی معاذ اللہ کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرے لیے حرام چیزیں حلال کر دی۔ تو میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، تو فوراً وہ جو روشنی تھی ایک دم سیاہی اور تاریکی میں تبدیل ہو گئی، اور شیطان نمودار ہو گیا اور کہنے لگا اے عبد القادر، میں نے آپ سے پہلے 70 اولیاء کو گمراہ کیا مگر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور شیطان کے اس وار کو ناکام بنا دیا کہ وہ آپ کو آپ کے علم کے غرور و تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا اور آپ نے اپنے علم پر اعتماد نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا اقرار کیا کہ اس کے فضل کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ یاد رہے کہ شریعت کا علم سیکھنا ہم سب پر لازم ہے، کہ جو چیز ہم پر ضروری ہے، جس کا کرنا ضروری ہے، شریعت نے جو چیزیں ہم پر لازم کی اس کا علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ کا ولی وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شریعت کا علم نہ سیکھے، اس کو اتنے مسائل بھی نہ آتے ہوں کہ جو اپنے ضروری مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں تلاش کر سکے۔ جب اس کو اتنا علم نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی مثال اس چیز سے سمجھیے کہ اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کی ایجوکیشن تو کمپلیٹ ہوگی نا، تبھی وہ انجینئر بنے گا۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس کے متعلق علم حاصل کرے گا تبھی وہ ڈاکٹر بنے گا، ورنہ اگر عطائی بن جائے گا تو کسی کو جان سے مار دے گا، کسی کا کچھ کر دے گا، کسی کا کچھ کر دے گا، تو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ جیسا کہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خلوت نشینی سے پہلے، گوشہ نشینی سے پہلے علم فقہ حاصل کرو۔ اگر تم دین کا علم حاصل کیے بغیر اس راستے پہ چلو گے تو سنوارنے سے زیادہ بگاڑ پیدا کرو گے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں، کہیں اور ولایت کا مرتبہ پالیں، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ کبھی ولایت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے شخص کو دیکھو کہ جو ہوا میں بیٹھا ہوا ہے، چار زانوں بیٹھا ہے، پالتی مار کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا عمل شریعت کے خلاف ہے، جو فرائض و واجبات ہیں ان کے خلاف ہے، مکروہ اور حرام کا مرتکب ہے، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس پر فرائض و واجبات ہیں ان کی وہ پابندی نہیں کرتا، حرام کاموں میں پڑا ہے، گناہوں کی لذتوں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ شریعت کی پاسداری نہیں کرتا، تو اس کے مکر و فریب میں نہ آنا، یعنی کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ شعبدے باز ہے، اس سے دور رہو۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ہم چنا فلاں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس کا کوئی تعویذ گنڈا کوئی کامیاب ہو گیا تو ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک اور فیلڈ ہے، لیکن ولایت اسی کو ملتی ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو قرآن و سنت کا پابند ہو، جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو، اتنا علم ہو کہ اس کا اپنے ضروری مسائل وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کر سکے، اور وہ شریعت کی پابندی کرے، کہ شریعت کی پابندی کے علاوہ اگر وہ کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے بغیر کامیاب ہو جاؤں گا، میرا فلاں سے سلسلہ ہے، فلاں کا گدی نشین ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت سب کے لیے ہے۔ تو ہم سب کے لیے شریعت کی پابندی لازم ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو یا اللہ کا ولی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔